یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے۔ جو رسول کی بات کو رد کرے کافر، اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو۔ اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام رازی بھی بیٹھے ہیں، امام نصفی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں، ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا۔ آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کوئی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، یہ تو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں۔ حضرت مجدد الفسانی فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں۔ فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ انہوں نے کہا کہ خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا، یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا؟ فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا، گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں، رسول بھی بننا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو، فعال لما یرید، جو چاہے وہی ہو۔ کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، جو میں چاہوں وہی ہو۔ کبھی آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، کبھی منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا، آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا۔ یہ نہ آرزو کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی؟ فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے۔ جو ان کی بات کو رد کرے، بولیے، جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے۔ یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے۔ جو رسول کی بات کو رد کرے کافر، اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو۔ لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لیے رہنے دیں ہم لوگ، اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لیے رہنے دیں۔ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں۔ مسائل پر رہ گئے اختلاف، مین آؤٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے۔ انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا۔ لو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر بھی اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ کئی لوگ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ممکن، نہیں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج کی شب۔ اور کئی صحابہ قائل تھے کہ آنکھوں سے دیکھا، ایک نہیں 2 بار دیکھا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کہ آقا علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ مگر صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت رضی اللہ جو اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو بولیے کس کو نکالیں گے، کس کو داخل کریں گے؟ آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کو دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے۔ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی۔ اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا کہ رؤیت باری تعالیٰ ہوئی یا بولیے نہ ہوئی، وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی۔ یہ آقا علیہ السلام نے کلچر دیا تھا، آقا علیہ السلام نے کلچر دیا تھا۔ بہت سے صحابہ میں پھر اختلاف تھے، ان کی روایات اسی وجہ سے تو الگ مذاہب بنے۔
بھئی موزوں پر مسح ہر کوئی مانتا تھا، بعض صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا؟ پھر مذاہب میں اس پر قول بنے۔ نماز حضر میں، بیماری میں، بارش ہو تو جمع کرنی ہے ظہر عصر کی اور مغرب عشاء کی یا نہیں کرنی؟ کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو، کئی نہیں مانتے تھے، اس پر مذاہب بنے۔ تو بولیے نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے؟ امام اعظم کا ایک مذہب بنا، خود امام اعظم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کرتے، تو نکال دیں گے حنفیت سے؟ کئی مسائل پہ اتفاق، کئیوں پر اختلاف۔ امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خود، اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں، تو انہوں نے نکال دیا انہوں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف نہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ الگ مذہب بنایا، امام مالک کے طریق پہ نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے ان کو؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اختلاف کیا مذہبی نیا بنا دیا، اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو؟ اسی طرح چار مذاہب ہو گئے، آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ یہ ہے کلچر اسلام کا، یہ ہے وسعت اسلام کی۔ مذاہب چار الگ الگ ہیں، ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ ایک رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے، ایک مذہب کا ہم نہیں کہہ رہے، ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرات کو پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا، مگر فتویٰ کیا ہے؟ چاروں مذاہب حق پر ہیں۔ اتنی وسعت دی گئی ہے اسلام کے اندر، یہ تعلیم ہے اصل۔ اس مزاج کو اپنانا ہوگا۔ اپنے مسلک اور عقیدے کے اندر علمی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہے آپس میں تو کیا ہوا؟ بنیادی باتوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر بنیادی چیزیں جو میں بیان کر چکا ہماری ایک ہیں تو علمی اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں علمی اختلاف رحمت ہے۔ تو صحابہ میں ہوئے، سلف صالحین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، ائمہ حدیث میں ہوئے۔ امام بخاری نے اعتراضات کیے امام اعظم ابو حنیفہ پر، کس کو برا بھلا کہا جائے؟ بولیے اب مجھے بتائیں کس کو برا بھلا کہا جائے؟ اعتراض کیے امام بخاری نے، علمی اختلاف ہے، ختم ہو گئی بات۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح بہت سے ائمہ کے درمیان ائمہ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، ائمہ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، ائمہ فضائل و مناقب کی پڑھیں، ہر باب میں آپ کو ہر سطر میں ملے گا کہ فلاں نے یہ کہا مگر فلاں نے یہ کہا۔ اختلاف ہے ہر ایک کے تعبیر پر، تشریح پر، مگر کسی نے 1400-1500 سال میں یہ روش نہیں اپنائی کہ علمی اختلافات پر پکڑ کے اہل سنت سے خارج کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں۔ یہ طریقہ کبھی نہیں تھا، یہ طریقہ اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس امام اعظم کے مخالفین ان پر تہمتیں لگاتے تھے، امام اعظم نے نہیں لگائیں۔ امام شافعی کے مخالف تہمتیں لگاتے تھے، امام شافعی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام مالک کے مخالفین ان پر تہمتیں لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، امام مالک نے نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل کے مخالف یہ کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نے کبھی نہیں کیا۔ سو اختلاف رائے، آزادی رائے برداشت کرنا، یہی اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے۔ ہمیں متشددانہ رویہ، تعصب کا رویہ، تشدد کا رویہ، اجارہ داری کا رویہ ختم کرنا ہوگا، اس سے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کہ جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سنی ہے، دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر بات مانے تو وہ سنی ہے، ادھر سے ایک اور اٹھے گا اس کی بات ماننے کی شرط لگا دیں گے، میرا ہر فتویٰ اور میری ہر بات مانے تو سنی ہے۔ یہ شرائط کس نے لگائیں؟ قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، آقا نے دی، صحابہ نے دی، یہ کس نے اختیار دیا؟ ہمیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ یہ سنیت اور عقیدہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ ٹھیکہ نہیں ہے،
یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کا 1400 سال کا تسلسل ہے، اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں۔ اس عقیدے میں اعلی حضرت بھی بیٹھے ہیں، اوپر غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں، خواجہ اجمیر بھی بیٹھے ہیں۔ اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام رازی بھی بیٹھے ہیں، امام نصفی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں، ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا۔ آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا، خارج کرنا، یہ حق میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، یہ اللہ رسول کا حق ہے۔